السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سبھی کا تہ دل سے استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو خوش رکھے۔ آج ایک بار پھر ہم یہاں پر جمع ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام لے کر، جس کا نام ہے خاتمِ اختلاف سیزن 2۔ ناظرین، آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی صاحب، جو ملک کے مشہور اور معروف عالم دین ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر شیخ کا استقبال کرتے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ شیخ، اپنی جانب سے، ناظرین کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں، الحمدللہ وقت دیا آپ نے۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے، یا یوں کہیے کہ جس مدعے پر ہم کو بات کرنی ہے، وہ ہے فاتحہ خلف الامام، یعنی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ بعض لوگ پڑھتے ہیں اور بعض لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ جھگڑا ہے، یہ جو اختلاف ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے رہتے ہوئے آپ کو فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، مسئلہ اختلافی ہے اور بہت پرانا ہے، اور اس سلسلے میں علماء کرام کے درمیان اختلافات بہت ہیں، اور ایک دوسرے کی دلیلوں کو رد کرنے کے لیے اور اپنی دلیل کو بہتر بتانے کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں اتنی سر پھٹول کی جائے، لیکن اس اعتبار سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، تو مسئلے کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ اب نماز ہی نہ ہو آدمی کی، یہ تو مسئلہ بہت بڑا ہے نا۔ دنیا سے وہ بے نماز بن کر جائے تو ظاہر ہے کہ وہ قیامت میں کامیاب تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ بے نمازی کے ساتھ اللہ رب العزت کا جو رویہ ہوگا اس کو قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ قرآن شریف میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ ما سلککم فی سقر، جنت میں ہوں گے، وہ لوگ جہنم کی طرف نظر ڈالیں گے تو ان کو کچھ لوگ اپنے پہچان کے نظر آئیں گے، تو ان کو بڑا تعجب ہوگا، یہ لوگ وہاں کیوں ہیں؟ ان کو تو یہاں ہونا چاہیے تھا، یہ تو ہمارے گاؤں میں رہتے تھے، ہماری بستی میں رہتے تھے، ہمارے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے، ارے بھئی اب تو سید صاحب تھے، خان صاحب تھے، فلاں صاحب تھے، فلاں صاحب تھے، آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنہ نخوض مع الخائضین۔ ہونا تو ہمیں وہیں چاہیے تھا جہاں تم ہو، لیکن ہماری بدبختی یہ ہے کہ نہ تو ہم نماز پڑھتے تھے اور نہ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، لیکن دین اور دیندار علماء اور مشائخ کے خلاف کہیں بات ہو رہی ہو تو سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہم لوگ تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بغیر سوچے سمجھے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے جہنم میں جانے کے سبب کیا بتلایا ہے؟ لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ اگر کسی کی نماز نہ ہو، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، تو بے نمازی ہی تو ہے۔ دنیا والوں کی نظر میں اگرچہ وہ نمازی مانا جاتا ہو، لیکن اللہ رب العزت کی نظر میں تو وہ بے نمازی ہے، کیونکہ اس کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ یعنی ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی نماز پڑھے لیکن پھر بھی اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے، کہ قبول نہ ہو۔ جی، تو شیخ وہ کون سی حدیث ہے کہ جس کے اندر آتا ہے کہ اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی؟ حدیث حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اچھا، بخاری میں موجود ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ، کسی بھی طرح کی نماز نہیں ہوتی اس شخص کی جو فاتحہ نہیں پڑھتا۔ جو فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ مطلق آپ کا حکم؟ مطلق حکم ہے، اسی لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب باندھا۔ آدمی امام ہو یا مقتدی، مسافر ہو یا مقیم، کسی بھی حالت میں ہو، اگر وہ نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مطلب امام بخاری نے باقاعدہ چیپٹر قائم کیا ہے؟ جی، چیپٹر قائم کیا ہے۔ مطلب ان کا بھی یہی موقف؟
ان کا یہی موقف ہے، یہی موقف والا مسئلہ نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس پر مستقل ایک کتاب لکھی ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، اور نام ہے اس کا جز القراء۔ اچھا، مستقل کتاب ہی لکھ ڈالی، مستقل ایک کتاب لکھ دی اس مسئلے پر۔ تو اور بھی حدیثیں ہوں گی اور پھر؟ انہوں نے ہی نہیں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک کتاب لکھی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے 3-4 گنا بڑی ہے، وہ بھی وقت کے امام کتاب القراء خلف الامام۔ وہ بھی بہت بڑے محدث اور ناقد حدیث ہیں، انہوں نے بھی اس مسئلے پر ایک مستقل کتاب لکھی، اور لوگوں نے بھی لکھی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، اور یہ بات اپنی جگہ بالکل درست اور صحیح ہے۔ اچھا، ہر شخص ہمارے یہاں ہندوستان میں جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں اور جو فاتحہ نہیں پڑھتے، اور بعض لوگ اس میں سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر فاتحہ پڑھو گے تو منہ میں انگارے بھرے جائیں گے۔ کیوں، کس بنیاد؟ اس طرح کی بعض روایتیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت شاہ نظام الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں، ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے جو ان کے شاگرد اور مرید چراغ دہلوی نے مرتب فرمائی۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بار انہوں نے پوچھا، حضرت شاہ نظام الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں، اور ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جو فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں انگارے بھرے جائیں گے۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا، دیکھو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ مجھے یہ تو پسند ہے کہ میری نماز ہو جائے، میں دنیا سے جاؤں تو نمازی بن کر جاؤں، چاہے میرے منہ میں انگارے بھرے جائیں، لیکن یہ پسند نہیں ہے کہ انگارے نہ بھرے جائیں میرے منہ میں، لیکن جب میں دنیا سے جاؤں تو بے نمازی بن کر جاؤں، اور اللہ کے سامنے جب میری پیشی ہو تو بے نمازی کے انداز میں ہو۔ مجھے یہ پسند نہیں، میں بے نمازی نہیں مرنا چاہتا۔ تو شیخ لا صلاۃ، اس کو تو تقریباً ہر شخص مانتا ہے کہ بھئی سورہ فاتحہ ضروری ہے، پڑھنا چاہیے، اس کے بغیر نماز نہیں۔ یہاں سوال ہے کہ مطلب جب امام کے پیچھے ہوں تو کیا وہاں بھی پڑھیں گے؟ آپ امام کے پیچھے ہوں، امام کے دائیں ہوں، امام کے بائیں ہوں، آگے ہونے کا تو سوال نہیں ہے، تو آپ کو فاتحہ پڑھنی ہی ہے۔ یہاں لفظ جو ہے لے من عام ہے، کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی ہو، امام مقتدی، امام ہو، مقتدی ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، نماز اگر آپ کو اپنی صحیح کرنا ہے تو فاتحہ پڑھنی پڑے گی۔ اچھا، فاتحہ پڑھنے سے متعلق اور بھی کوئی دلیل ملتی ہے؟ ایک دلیل نہیں ہے، 20 دلیلیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سلسلے میں کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، اور فاتحہ پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں؟ ہاں، بخاری مسلم میں اور باقی کتب ستہ میں۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا، اور رسول اکرم نے کس سے پوچھا تھا؟ مقتدیوں سے۔ مقتدی امام کے آگے تھے یا پیچھے تھے؟ پیچھے تھے۔ اس کا مطلب امام کے پیچھے جو ہے رسول اکرم اس کو فرما رہے ہیں، امام کے پیچھے جب تم ہو تو کچھ مت پڑھا کرو سوائے فاتحہ کے۔ اچھا، یہ حدیث ہے کہاں کی؟ یہ حدیث کتب ستہ میں ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو شیخ بہت بڑی دلیل، اس سے مطلب یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ پیچھے پڑھتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے، تبھی تو آپ نے پوچھا، کہا جی، اور پھر آپ نے یہ بھی مطلب کلیئر کر دیا ہے کہ مطلب وہ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کو سامنے رکھ کر کہ مطلب صرف سورہ فاتحہ پڑھ لو، باقی سنو، آگے نہیں پڑھنا ہے۔ تو یہ تو واضح ہے شیخ، بھی ام القرآن۔ ہاں ہاں، تو ام قرآن کیا سورہ فاتحہ کے علاوہ کسی اور کو بھی کہتے ہیں؟
کسی کو نہیں کہتے، ام القرآن فاتحہ ہی کو کہتے ہیں۔ تو پھر یہ جھگڑا کیوں شیخ؟ جھگڑا اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں مولوی حضرات عوام کو یہ بتلاتے ہیں کہ ہمیں ایک امام کی بات ماننا ضروری ہے، یہ نہیں بتلاتے کہ رسول کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر امام کی بات نہیں مانو گے اور ان کی تقلید سے نکل جاؤ گے تو پھر تم لا مذہب ہو جاؤ گے، وہابی ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے، وہ ہو جاؤ گے۔ تو نبی کے مذہب کو اپنا لینا۔ تو نبی کا مذہب آپ ہی نے سمجھا ہے، امام نے نہیں سمجھا تھا کیا؟ نہیں تو اس طرح امام بخاری کچھ اور سمجھ رہے ہیں، امام مالک، شافعی، ہر کوئی اور، تو پھر مطلب دین تو اس طرح کھلواڑ ہو جائے گا۔ وہ تو مجتہد تھے، وہ لوگ جو ان کو اچھا لگا اس کے حساب سے انہوں نے فتویٰ دیا۔ تو اصل ماخذ جہاں سے ان لوگوں نے لیا ہے اللہ کے نبی سے، تو ہم بھی ڈائریکٹ وہیں سے لیں۔ ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے جتنی امام کے اندر تھی۔ وہ نہیں، کسی مجتہد کو تھے، بھی ہم مجتہد نہیں ہیں۔ مجتہد ہو کر انہوں نے قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر یہ مسئلہ نکالا کہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے۔ نہیں کوئی تو اب اتنا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دو حدیث پڑھنے کے بعد فاتحہ چھوڑ دیں؟ امام صاحب نے کہا مت پڑھو، امام سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا ہم۔ نہیں ان کا کوئی علم امام بہت ہے۔ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، دراصل وہ انسان ہی تو ہے۔ مطلب ایسا تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ مطلب امام سے غلطی نہیں ہو سکتی یا چوک نہیں ہو آپ سکتی بھی تو ہے۔ انسان ہی ہیں، بالکل، آپ بھی انسان ہی ہیں، آپ سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم کہاں کہہ رہے کہ ہماری ہی بات کو مانو، آپ ساری آپ روایتوں کو کہہ تو دیکھو۔ رہے ہیں کہ یہ ہماری سمجھ میں یہ آ رہا ہے تو لہٰذا یہی صحیح ہے اور یہی ماننا چاہیے، آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے؟ تو شیخ آخر جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں وہ کیا وجہ بیان کرتے ہیں؟ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں، کس نے کیا کہا ہے، کس نے کیا نہیں کہا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان تمام باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے رسول کیا فرما رہے ہیں اور انہوں نے کیا کہا ہے۔ جب ایک حدیث ہمیں یہ ملی کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، پھر دوسری حدیث یہ ملی کہ امام کے پیچھے جب تم ہو تو سوائے فاتحہ کے کچھ اور مت پڑھا کرو۔ جب یہ دو باتیں ہمیں مل گئیں صاف صاف، تو اب ہمیں یہ دیکھنا کہ فلاں صحابی نے کیا کہا ہے، فلاں صحابی نے کیا کہا ہے، اور امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور فلاں امام کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی بات ہم نہ ماننے کے لیے بہانے تلاش کر رہے ہیں، اور یہ مناسب نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں جو لوگ ہیں، جیسے فقہ حنفی کے ماننے والے زیادہ لوگ، ان کے یہاں بھی جو بات بتائی گئی، لوجک جو ہے وہ کیا ہے؟ لوجک یہ ہے کہ آپ امام کی اقتداء کر رہے ہو، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، امام نے فاتحہ پڑھی تو آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، امام کی قرات آپ کی قرات ہے۔ اس سے قطع نظر کی یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ ذرا اس اعتبار سے اس میں دیکھیے کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ بغیر فاتحہ کے کسی کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ کہو گے اس سے کیسے نکلا؟ تو میں کہوں گا اس سے ایسے نکلا کہ امام قرات کر رہا ہے عملاً، اور ہم لوگ قرات کر رہے ہیں حکماً۔ ہم سے کیا کہا گیا؟ امام قرات کر رہا ہے لہذا آپ خاموش رہو، اور امام کی قرات آپ کے لیے کافی ہے۔ تو جب امام کی قرات ہمارے لیے کافی ہے تبھی تو ہم فاتحہ نہیں پڑھ رہے، اور کافی نہ ہوتی تو پڑھتے نا۔ تو ہماری قرات کون کر رہا ہے؟ امام کر رہا ہے۔ دیکھیے اختلاف تو ہونا نہیں چاہیے۔ جب رسول کی بات سامنے آ گئی، رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو جب رسول کی بات سامنے آ جائے اور بات ہماری سمجھ میں آ جائے تو پھر کسی اور جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ فرقہ بندی ہے اور پھر اس میں سب سے بڑا مسئلہ تقلید کا ہے، اسی لیے بہت سارے لوگ کہ ہمارے امام نے یہ کہا ہے، ہمارے امام نے وہ کہا ہے، ہمارے امام نے بھی تو یہ حدیثیں پڑھی ہوں گی۔ تو اب یہ بیچارے یہ تو جانتے نہیں کہ امام نے تو ایسا نہیں کہا کہ میری جو بات بھی ہے اس پر آنکھ بند کر کے عمل کرنا ہے،
اور میں نے جو مسئلہ بتلایا ہے وہ ساری حدیثیں دیکھ کر ہی بتلایا ہے۔ امام صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ امام صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب رسول اکرم کی صحیح بات مل جائے تو میری بات اگر اس کے خلاف ہے تو اس کو دیوار پہ مارو، اور میرا مسلک بھی وہی ہے جو میرے نبی کہہ رہے ہیں۔ تو امام تو نبی کے ساتھ ہیں، اب ہم امام کا نام لے کر نبی سے الگ ہونے کی کوشش کریں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھیے حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرأت اس کی قرأت ہے۔ حالانکہ معنی کے اعتبار سے تو اس کی قرأت اس کی قرأت ہے کہ کیا مطلب ہوا؟ تو جو استدلال کر رہے ہیں اس سے وہ استدلال وہاں درست ہوتا نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ فقراۃ الامام لہو قراۃ، اب یہ لہو کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ امام کی طرف یا من کی طرف؟ من کان لہو امام، کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ تو ضمیر اپنے اقرب مرجع کی طرف لوٹتی ہے، اور اقرب مرجع امام ہے، اور من تو بہت دور ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ امام کی قرأت امام کی قرأت ہے اور مقتدی کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ تو جب معنی یہ ہو جائے تو استدلال اس سے درست رہتا نہیں۔ پھر ایک اور بات، ہمارے یہاں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ امام صاحب کے تعلق سے ایک مناظرہ لوگوں نے وضع کیا ہے کہ ایک بار کچھ لوگ امام صاحب کے پاس مناظرہ کرنے کے لیے گئے فاتحہ خلف الامام میں۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھئی دیکھو میں تو ایک آدمی ہوں اور تم کئی سارے لوگ ہو، اب ایک ساتھ کئی سارے لوگوں سے تو بات کی نہیں جا سکتی، تم ایک آدمی کو چن لو جو بات کرے تم میں سے اور وہ سب کا نمائندہ ہو۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، تو ان میں سے ایک آدمی کو چن لیا۔ تو کہا آئیے اب بات کیجئے۔ کہا کس بارے میں؟ کہا فاتحہ خلف الامام کے بارے میں۔ کہا مناظرہ تو ختم ہو گیا۔ کہ مناظرہ کیسے ختم ہو گیا؟ بات ہوئی نہیں، مناظرہ ختم ہو گیا؟ کہ ہاں مناظرہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ آپ لوگوں نے خود ہی تسلیم کر لیا کیا کہ کئی سارے لوگ ہوں تو ان میں سے ایک کو اگر ہم نمائندہ بنا دیں تو ہر ایک آدمی کو وہی بات کہنا ضروری نہیں ہے، وہ نمائندہ ہمارا کافی ہے۔ اور جب ہم نے امام کو اپنا نمائندہ بنا لیا تو وہ ہماری درخواست اللہ رب العزت کے دربار میں رکھ رہا ہے۔ کہ کوئی بات تھوڑی ہوئی، ہمیں وہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، بات تو ہوئی۔ بھئی امام صاحب بہت ساری دعائیں نماز میں پڑھتے ہیں، تو کیا ہم کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو یہ بات پیش کرتے ہیں لوگ، اور اس طرح سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ امام صاحب نے سب کو لاجواب کر دیا۔ حالانکہ یہ لاجواب کرنے والی بات نہیں۔ اول تو یہ بات، یہ قصہ ثابت نہیں ہے، اور اگر ہم ثابت مان لیں تو اس سے امام صاحب کی شخصیت پر حرف آتا ہے کہ وہ قیاس مال فارغ کر رہے ہیں۔ ایک انسان بیک وقت کئی لوگوں سے بات نہیں کر سکتا، کیا اسی پر ہم قیاس کر لیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ وہ بیک وقت کئی سارے لوگوں کی درخواست نہیں سن سکتا ہے؟ یہ تو سراسر اللہ رب العزت کی توہین ہے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک وقت میں لا تعداد کروڑوں سنکھا سنکھ انسانوں کی دعائیں درخواستیں سنتا ہے اور سب کی پوری بھی کرتا ہے۔ تو ایسی ذات کے دربار میں پیش ہونے کے لیے ہم درخواست پیش کر رہے ہیں سب لوگ اپنی اپنی، تو اس کے بارے میں آپ ایک انسان کے ساتھ تشبیہ دیں کہ بھئی میں سب لوگوں سے ایک ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ آپ انسان ہیں، نہیں کر سکتے، آپ کی انرجی محدود ہے۔ تو کیا اللہ رب العزت کی انرجی محدود ہے؟ وہ تو نہیں ہے، تو آپ قیاس مال فارغ کر رہے ہیں۔ اور ہم اس بات کو صحیح نہیں سمجھتے کہ امام صاحب جیسا ذہن، معلومات اور دین کے سلسلے میں فاضلانہ رائے رکھنے والا امام اس طرح کی اوچھی اور کچی بات کہے گا۔
آج کل کا کوئی مولوی تو کہہ سکتا ہے اس طرح کی، امام صاحب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ امام صاحب اللہ رب العزت کو بھی جانتے ہیں، اپنے آپ کو بھی جانتے ہیں۔ تو یہ کسی نے بنائی، جس نے بھی بنائی ہے غلط طریقے سے بنائی ہے۔ دوسری بات، امام کو ہم نے اپنا نمائندہ بنا لیا، امام ہماری درخواست پیش کر رہا ہے، ہم سے کہا گیا کہ آپ فاتحہ مت پڑھو، ٹھیک ہے، چلو جہری نماز میں تو امام جہر سے قرأت کر رہا ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، یہ سری نماز میں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا نا۔ اور ہمارے زمانے کے جو امام حضرات ہیں ان کے بارے میں ہم خوب جانتے ہیں، ایسا ہے نہیں ہے، اگر انہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی تو ان کی بھی نہیں ہوئی اور ہماری بھی نہیں ہوئی، اور ہم اس سے بچ سکتے ہیں فاتحہ پڑھ کے کہ ہماری تو نماز ہو جائے، کم سے کم اس کی نہ ہو تو۔ شیخ، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا ہے تو کوئی صحیح اور صریح روایت اس سلسلے میں نہیں ملتی؟ ایک بھی روایت اس معنی کی نہیں ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھو، ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے۔ سب سے بڑا استدلال قرآن شریف کی اس آیت کریمہ سے ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، لیکن وہ استدلال بھی جب ہم اس کی تحلیل کرتے ہیں تو وہ صحیح نہیں نکلتا۔ اول تو یہ کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی مکے میں، نماز جماعت سے فرض ہوئی مدینے میں۔ دوسری بات کہ وہ جو کہا گیا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، مشرکین نے جو اپنے لوگوں کو نصیحت کی تھی، اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل کی۔ یہ عام قانون وہ ہو سکتا ہے کہ جب پڑھا جائے تو خاموش رہا جائے، لیکن جب کسی خاص موقع سے کوئی حدیث نہیں، خاص موقع یا عام موقع کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب اس کا شان نزول یوں ہے، جب کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے لا تسمعوا لہذا القرآن، تو اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، شور شرابہ کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو رہو۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، انہوں نے کیا کہا؟ نہ سنو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سنو۔ انہوں نے کیا کہا؟ والغوا فیہ، شور شرابہ کرو۔ اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ وانصتوا، خاموش رہو۔ انہوں نے کیا کہا؟ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بالکل ایک کے ساتھ دوسرا جواب اللہ رب العزت نے، جتنے الفاظ وہاں ہیں اتنے یہاں پر۔ اور اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ آیت کریمہ سورہ فاتحہ ہی کے لیے نازل ہوئی ہے، تو اس میں فاتحہ کس چیز کا نام ہے؟ کس لفظ کا معنی فاتحہ ہے کہ فاتحہ مت پڑھو امام کے پیچھے؟ ہے ہی نہیں۔ چلو ہم نے مان لیا کہ فاتحہ ہی کے لیے نازل ہوئی ہے، پھر آگے پڑھیں اس میں، اسی آیت کریمہ کو تھوڑا سا آگے پڑھیے، سورہ اعراف کے آخر کی آیتیں ہیں یہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے آگے؟ اس میں ہمیں حکم دیا گیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون۔ ان آیتوں میں اگر لا تسمعوا لہذا القرآن یا اس آیت کریمہ میں جس میں اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا اگر منع کیا گیا ہے فاتحہ سے، تو تھوڑا سا آگے بڑھ کر بھی دیکھ لیجئے کیا کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ دیکھیے کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ اپنے رب کو یاد کر، فی نفسک، اپنے رب کو یاد کر کیسے؟ فی نفسک، اپنے دل میں، اپنے جی میں۔ اگر وہاں پر فاتحہ مراد تھی تو مطلب یہ ہوا کہ فاتحہ کو زور سے مت پڑھ، کیسے پڑھ؟ اپنے جی میں۔ کیسے؟ فی نفسک تضرعا وخیفۃ، چپکے چپکے، عاجزی کے ساتھ، دون الجہر من القول، بات اس سے بھی سمجھ میں آ رہی تھی، پھر اللہ رب العزت نے اس کو بالکل واضح کر دیا، دون الجہر من القول، ایک دم کلیئر ہو گیا۔ آواز تیرے ہونٹوں سے نہیں نکلنی چاہیے، جی جہر نہیں ہونا چاہیے، جہرن پڑھنا منع ہے،
اور آہستہ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر آگے کے 2 لفظ اس سے بھی زیادہ غور طلب ہیں۔ کیا فرمایا؟ بالغدو والآصال، غدو اور آصال جہری نمازیں 3 ہیں، ایک غدو کی ہے فجر کی نماز صبح کی، اور 2 شام کی ہیں مغرب اور عشاء کی نماز۔ تو اور نمازوں میں ان کو چھوڑ کر ان 3 نمازوں کا ذکر کیا گیا، بالغدو فجر کی نماز میں، والآصال مغرب اور عشاء کی نماز میں۔ انہی نمازوں میں امام قرأت جہری کرتا ہے، اور یہیں پر وہ یہ ہوتا ہے کہ جب امام قرأت کر رہا ہے تو آپ مت پڑھیے، خاموش رہیے، سنیے۔ تو اللہ رب العزت بتلا رہا ہے کہ سننے اور خاموش رہنے کا مطلب کیا ہے۔ دون الجہر خیفتاً، چپکے چپکے پڑھیے۔ اسی لیے مسلم شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا فاتحہ پڑھیں؟ کہا کہ ہاں، بغیر فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ جب وہ قرأت کر رہا ہو تب بھی؟ فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، اپنے جی میں پڑھا کر، یعنی منع ہے تو زور سے پڑھنا منع ہے، اور جو پڑھنے کا حکم ہے وہ آہستہ پڑھنے کا حکم ہے۔ تو قرآن میں بھی اگر جیسے منع ہے تو دل کی بات آگے آ گئی ہے جی، کہ من میں پڑھنا۔ جی، تو شیخ پھر اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ کیونکہ اختلاف کا حل تو ایک اور حدیث سے جو مسلم شریف کی ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں، آپ ذرا توجہ سے اس کو سماعت فرمائیں۔ حدیث قدسی ہے۔ کیا ہے؟ حدیث قدسی حدیث کی سب سے اعلیٰ اور افضل قسم مانی جاتی ہے۔ حدیث قدسی میں کیا کہا؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ پھر اس کی تشریح کی، اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ حمدنی عبدی۔ اس حدیث میں آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ میں نے نماز کو، فاتحہ کو نہیں، نماز کو، قسمت الصلاۃ، نماز کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان۔ اور پھر اس کی تشریح کی، تو کائے سے تشریح کی؟ الحمد سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمد ہی نماز ہے، اور جو الحمد نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا جتنے بھی صوفیاء کرام بڑے بڑے گزرے ہیں، میں نے شاہ نظام الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا، خواجہ معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اور بھی بہت سارے تمام صوفیاء کرام امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بغیر فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، لہٰذا احتیاطاً پڑھنا ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہدایہ شریف میں موجود ہے کہ ان کا دوسرا قول یہ ہے کہ احتیاطاً امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ امام حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، آپ ہدایہ کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، دیکھا آپ نے شیخ نے اس موضوع سے متعلق کئی اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے رکھیں۔ ہم شیخ کے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرما۔ چونکہ ناظرین وقت ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، ودا لیتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں i+TV کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں